8 نومبر 1939 کو ایڈولف ہٹلر میونک کے ایک بیئر ہال میں تقریر کر رہا تھا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایک ٹیبل کے نیچے بم چھپایا گیا تھا اور اس خاص موومنٹ کے لیے جرمن کارپینٹر اور نازی اوپوننٹ گیورگ ایلزر نے کئی مہینوں کا ویٹ کیا تھا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بے رحم ڈکٹیٹر کس وقت اور کس دن یہاں پر آئے گا۔ ایلزر نے ٹھیک 9:20 کا ٹائم ٹیبل کے نیچے اس بم پر سیٹ کیا اور کچھ دیر کے بعد پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی وجہ سے پوڈیم کی پوری چھت گر گئی۔ 63 لوگ زخمی ہوئے اور 8 مر گئے، لیکن ہٹلر پھر بھی بچ گیا۔ وہ اس بم کے پھٹنے سے کچھ ہی دیر پہلے اس بیئر ہال سے نکل گیا تھا۔ گیورگ ایلزر ناکام ہو گیا تھا، لیکن یہ ہٹلر کو قتل کرنے کی 40 کوششوں میں سے صرف ایک کوشش تھی۔ دوستو، ہٹلر ہر بار کیسے بچ جاتا تھا؟ کیا سچ میں ہٹلر اتنا لکی تھا یا پھر کوئی اور بات تھی؟ آج ہم آپ کو اس ظالم ڈکٹیٹر کو ختم کرنے کی چند کوششوں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ یہ ہیننگ وان ٹریسکو ہے، نازی آرمڈ فورسز کا پہلا جنرل آفیسر۔ یہ شروع میں تو ہٹلر کا حامی تھا، لیکن جب 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو اس وقت یہ بدل گیا۔ اس کے بدلنے کی 2 وجوہات تھی۔ نمبر 1، یہ اس حملے کے خلاف تھا، جبکہ دوسرا، یہ یہودیوں کے اجتماعی قتل کے خلاف تھا۔ یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ اس ظالم ڈکٹیٹر کو کسی نہ کسی طرح سے روکنا ہوگا۔ دوستو، پھر 1943 کے موسم بہار میں ٹریسکو نے ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنے کمانڈر ان چیف سے کہا کہ وہ ہٹلر کو اسمولینسک میں انوائٹ کرے۔ یہاں پر ٹریسکو تو پہلے سے موجود تھا اور ہٹلر بھی یہاں آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر 15 مارچ 1943 کو ہٹلر نے اسمولینسک میں اس سے ملاقات کی۔ ملاقات تو بس ایک بہانہ تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ٹریسکو نے لیفٹیننٹ کرنل ہینز برانڈ سے کہا کہ میں ایسٹ پرشیا میں اپنے ایک دوست سے شرط ہارا ہوں۔ اس شرط کے بدلے میں نے اس کو 2 الکوہل کی بوتلیں بھجوانی ہیں۔ کیا تم میرا یہ کام کر دو گے؟ اس لیفٹیننٹ نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی، اور ویسے بھی اتنے بڑے آفیسر کا حکم وہ کیسے ٹال سکتا تھا؟ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لیفٹیننٹ جہاز میں ہٹلر کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ دوستو، اس پیکج میں شراب کی بوتلیں نہیں تھی، بلکہ اس میں ڈیٹونیٹر کے ساتھ ایک بم تھا۔ ٹریسکو ہٹلر کی موت کو ایک ایروپلین ایکسیڈنٹ دکھانا چاہتا تھا، اور اس پلان میں اس کے ساتھ اس کا شریک دوسرا دوست فیبین وان شلیبرنڈورف سیکریٹلی اس بم کا ٹائمر آن کر دیتا ہے اور وہ ہی اس پیکج کو برانڈ کو دے دیتا ہے۔ جہاز 3 بجے ٹیک آف کرتا ہے اور جہاز میں اس وقت ہٹلر، برانڈ اور یہ بم موجود تھا۔ اس بم نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پھٹنا تھا اور یہ لوگ اس جہاز کو منسک میں تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہٹلر کی قسمت یہاں بھی اچھی تھی۔ برانڈ نے اس پیکج کو کارگو ہولڈ میں پیک کیا، جس کی وجہ سے ایسڈ ڈیٹونیٹر فریز ہو گیا۔ اب بم پھٹنے سے تو رہا، اس لیے ٹریسکو نے فوری طور پر ہائنز برانڈ کو کال کی اور اسے بتایا کہ اس نے غلطی سے اسے غلط پیکج دے دیا ہے۔ اگلے دن شلیبرنڈورف خود ایسٹ پرشیا گیا اور اس نے اس پیکج کے بدلے اسے اصلی شراب کی 2 بوتلوں والا پیکج دیا۔ اس نے پھر بم کو ڈیفیوز کر دیا۔ اس کے بعد پھر 20 جولائی 1944 کی صبح اسٹافنبرگ اور فرسٹ لیفٹیننٹ ورنر وان ہیفٹن برلن سے ہٹلر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہے تھے۔ اسٹافنبرگ نے مشرقی محاذ پر ہٹلر کے ساتھ ملاقات کرنی تھی۔ یہ ایک بہترین موقع تھا اور اس وقت اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ بریف کیس میں 2 بم رکھ کر میٹنگ کے دوران ہٹلر کے قریب رکھ دے اور بم پھٹنے سے پہلے یہ کسی طرح کمرے سے باہر نکل جائے تو اس طرح ہٹلر ختم ہو جائے گا اور اقتدار یعنی ڈکٹیٹرشپ اسے مل جائے گی۔ اس نے اپنے اسی پلان پر عمل کیا، لیکن یہ جب اس ہیڈ کوارٹر میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اٹالین ڈکٹیٹر بینیٹو مسولینی کے آنے کی وجہ سے میٹنگ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر 12:15 پر اسٹافنبرگ نے یہ دکھاوا کیا کہ وہ اپنی شرٹ چینج کرنے جا رہا ہے۔ اصل میں وہ میٹنگ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے بم کا ٹائمر سیٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں موجود سب رزسٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جلدی کرو، کہیں میٹنگ میں دیر نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ جلد بازی میں صرف ایک بم کا ہی ٹائمر سیٹ کرتا ہے اور واپس آ کر اس بریف کیس کو ٹیبل کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ اب ہٹلر اور بم کے درمیان صرف 1.3 میٹر کا فاصلہ تھا۔ اسٹافنبرگ نے اپنی رپورٹ پیش کی اور ایک فون کال کا بہانہ کر کے یہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب کچھ بالکل پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا۔ چند منٹوں کے بعد ہٹلر میز کی طرف جھک کر جنگی حکمت عملی پر مزید بحث کر رہا تھا کہ اچانک بم پھٹ گیا۔ اسٹافنبرگ یہ سب کچھ 200 میٹر کے فاصلے سے دیکھ رہا تھا اور اب کی بار اسے یقین تھا کہ ہٹلر مر گیا ہے۔ وہ آپریشن والکیری کو جاری رکھنے کے لیے ہیفٹن کے ساتھ واپس برلن چلا گیا۔ یہ ہٹلر کی موت کا الزام ایس ایس اور گیسٹاپو پر لگانا چاہتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ اقتدار پر قبضہ کر کے نازی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپریشن والکیری بھی فیل ہو گیا۔ میٹنگ روم میں پریشر ویو کی وجہ سے چھت گر گئی اور وہاں پر موجود سب کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ان میں سے 4 لوگ مرے اور باقی سب زخمی ہوئے، لیکن 2 لوگ ایسے تھے جو بچ گئے تھے۔
ایک وہ جو 200 میٹر کے فاصلے پر کھڑا اس بم کے پھٹنے کا انتظار کر رہا تھا اور دوسرا ہٹلر تھا۔ دوستو دراصل ہٹلر ٹیبل کی طرف جھکا ہوا تھا اور اسی چیز نے اس کی جان بچائی۔ اگر اسٹافنبرگ نے اپنے بریف کیس میں دوسرا بم بھی سیٹ کیا ہوتا تو پھر یقیناً ہٹلر بھی مر جاتا۔ ہٹلر پر قاتلانہ حملے کی اس ناکام کوشش کے ساتھ نازی حکومت کو ختم کرنے کی منصوبہ بند بغاوت بھی کچھ گھنٹوں کے بعد ختم ہو گئی۔ اسٹافنبرگ اور اس کے دوسرے سازشیوں کو اسی رات بلینڈر بلاک کے صحن میں گولی مار دی گئی۔ یہ آرمی جنرل کا ہیڈ کوارٹر تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے یہ سازشیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کے 200 اور ساتھیوں کو بھی پھانسی دے دی گئی اور یہ ہٹلر کو قتل کرنے کی آخری کوشش تھی۔ دوستو ہٹلر بار بار زندہ کیسے بچ جاتا تھا؟ پرانی تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ میں ہم نے ہٹلر کو ہمیشہ اکیلے ہی گھومتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں ہٹلر نے خود کو سیف رکھنے کے لیے بہت سے طریقے اپنائے تھے۔ اس کے پاس بہت اعلیٰ اور ٹرینڈ سیکیورٹی گارڈز تھے۔ ہٹلر کے کہیں بھی جانے سے پہلے ایک اسپیشل ٹیم ان تمام راستوں اور جگہوں کو اچھی طرح سے چیک کرتی تھی جہاں اس نے جانا ہوتا تھا۔ اس کا اپنا پائلٹ اور کوک تھا اور اس کے علاوہ اس کے کھانے کو ہمیشہ اس کا پرسنل ڈاکٹر چیک کیا کرتا تھا اور یہ کبھی بھی ایک راستہ بار بار استعمال نہیں کرتا تھا۔ اگر ہٹلر 1939 میں بیر ہال میں صرف 13 منٹ اور ٹھہرتا تو شاید لاکھوں انسانوں کی جان بچ جاتی، اور یا اگر ریکارڈ شدہ 40 میں سے کوئی ایک بھی کوشش کامیاب ہو جاتی تو تب بھی لاکھوں انسانوں کی جان بچ سکتی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوستو ڈو یو نو چینل کی اس امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ۔